دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ ایک دن کی بغیر اجازت غیر حاضری، جس کے لیے معذرت. وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ظاہر ہے اور بھی کام کاج ہیں. تو بہرحال آج کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جو عنوان ہے وہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی مکالمہ آرائی اور مکالمہ بازی، بے نظیر صاحبہ کا رول اور شیخ رشید. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل عورت مارچ اور مرد مارچ کا شور و غوغا ہے. تو حضرت بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا. تو انہوں اور متعدد بیانات یا مکالموں اور مکالمہ آرائی کے علاوہ انہوں نے ایک یہ بھی دیا کہ یعنی عورت مارچ کے وہ گویا حق میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ہیں اور جو مزدور لوگ ہیں، محنت کش ہیں، ان کے لیے بے نظیر صاحبہ کا رول ماڈل جو ہے وہ بہت بہتر. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عورتوں اور جو مزدور لوگ ہیں ان کی حمایت کی ہے، اور یہ اثاثہ ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. شیخ رشید کہتے ہیں وہ جو چیف جگت باز ہیں موجودہ حکومت کے، اور جو اہل سومنات ہیں ان کے چیف پجاری ہیں، تو وہ بلاول بھٹو پر طنز کرتا ہوا وہ کہتا ہے شیخ رشید کہ بلاول صاحب کو عورت مارچ کی قیادت کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی آج کل جگت بازی اور مکالمہ بازی کا فن جو ہے وہ گویا سیکھ رہے ہیں، اور اچھا خاصا سیکھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ کا میجر ایجنڈا وہ جو بھی لفاظی کی جائے، بہرحال یہ ہے کہ وہ عورت اور مرد کے درمیان ایک منافرت پھیلا کے اور گویا دین اور پاکستانی کلچر کو اس طرح پینٹ کر کے کہ یہ عورت سے کی دشمنی پر مبنی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام جو ہے اس کو الٹ پلٹ دیا جائے. ظاہر ہے جب دو جو عام کنسٹیٹیوئنٹس ہیں، عام عناصر ہیں جو ترکیبی کسی بھی خاندانی نظام میں، عورت اور مرد یا شوہر اور بیوی، تو ان کے درمیان اگر ایک آپ فنڈامنٹل ایک بنیادی تصادم کریٹ کر دیں کہ ہر ایک دوسرے کو ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھے، تو ظاہر ہے شک جو ہے وہ تو بڑی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو خاندانی نظام جو ہے اس سے درہم برہم ہو جاتا ہے. اب اگر بلاول صاحب کا مقصد جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کے کردار کو عورتوں کے لیے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کے لیے وہ یعنی جو کنسپٹ عورت مارچ کا ہے اس کے حساب سے ان کا رول ماڈل ہے، تو یہ بالکل انٹائرلی غلط ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بظاہر ظاہر ویسٹرنائزڈ لک اور مغربی تعلیم یافتہ، اور ان کے خاندان کی اٹھان اور بالکل جو پہلا تاثر ملتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کوئی گوروں کا خاندان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے. اور بلاول صاحب جب بولتے ہیں ان کا لب و لہجہ اور ان کا انداز سوچ کا بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی ویسٹ کا آدمی پاکستان میں گویا انسٹال کر دیا گیا. لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ غور سے دیکھیں بے نظیر صاحبہ کی زندگی کو، تو یقین کریں بے نظیر صاحبہ جو ہیں ان کی زندگی بڑی حد تک اور ان کی شخصیت مشقیت سے بھرپور تھی. دیکھیں کسی عورت کی زندگی میں عام طور پر ایک یعنی اوس جو زندگی ہے اس میں سب سے اہم ایونٹ جو ہے، اہم واقعہ اس کی شادی ہوتی ہے. بے نظیر صاحبہ اگرچہ بیرون ملک اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ظاہر زیر تعلیم رہیں اور بڑی آسودہ خاندان تھا اور کوئی اخراجات کی کمی نہ تھی، اس کے باوجود تمام تر مواقع اور ٹیمپٹیشنز کے باوجود انہوں نے بالکل شادی ایک گھریلو خاتون کی طرح کی ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ظاہر بلاول صاحب کے والد محترم ہیں اور بے نظیر صاحبہ کے شوہر نامدار تھے،
اب ظاہر ہے وہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ کوئی بے نظیر کا کوئی مغربی انداز میں ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بالکل مرحومہ بیگم نصرت بھٹو کا چائس تھا. یہ انیشیٹو ان کا تھا، بالکل جس طرح مشرق کی روایت کے مطابق. ویسے یہ عورت مارچ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ عام طور پر جو نکاح ہیں یا رشتہ داریاں ہیں، رشتے لینے دینے کا پروسیس ہے، اس میں عورتوں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. عام طور پر کسی مرد کی یا کسی عورت کی یا لڑکے اور لڑکی کی شادی جو ہے، اس کے لیے موزوں رشتہ تلاش کون کرتا ہے؟ عام طور پر اس کی ماں کرتی ہے، عام طور پر اس کی بڑی بہنیں کرتی ہیں، یعنی خاندان کی عورتیں ہی اسپیئر ہیڈ کرتی ہیں اس چیز کو. اگرچہ مرد کا بھی کردار ہے، لیکن سب سے زیادہ ہوم ورک جو ہے، گراؤنڈ ورک، وہ خواتین کرتی ہیں. تو بالکل اسی طرح بے نظیر صاحبہ کی شادی جو تھی وہ بالکل نصرت بھٹو صاحبہ کا انیشیٹو تھا. آصف علی زرداری کا رشتہ حاکم علی زرداری کے بیٹے کا نصرت بھٹو اور ان کی جو دوست تھیں ایک دو، جن میں موسٹ پروبیبلی ناہید مرزا یعنی جو سکندر مرزا کی وائف تھیں. بائی اینی اسٹینڈرڈس کوئی بھی آپ پیمانہ ڈھونڈیں، بے نظیر صاحبہ کی ازدواجی زندگی ایک مشرقی خاتون کی ازدواجی زندگی تھی، اور ایک مستحکم اور سٹیبل شادی تھی جو آخری دم تک جاری رہی. تمام تر افواہوں، تمام تر ہو سکتا ہے کسی کی یہ خواہش ہو کہ اس شادی میں کوئی دراڑ آئے، یعنی افواہوں کے علاوہ کہیں کبھی کوئی دراڑ نہیں آئی. اور ظاہر ہے افواہیں تو کچھ بھی اور کسی وقت کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، ان میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے. اور یہ اگر رول ماڈل وہ خواتین کو دینا چاہتے ہیں تو یہی پاکستان کی غالب اکثریت چاہتی ہے، اور اس سے فیملی مضبوط ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی ایون سیاسی کامیابی، اگرچہ اس میں متعدد عوامل کار فرما ہیں، لیکن جو خاص طور پر مرتضیٰ بھٹو کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے جو سب سے عام فیکٹر بے نظیر کے حق میں تھا، وہ ان کی مشرقی روایت کے مطابق سندھ بیسڈ شادی تھی. اور مرتضیٰ بھٹو کی ناکامی میں اور اسباب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سبب یہ تھا، اور خاص طور پر مرتضیٰ بھٹو کی اولاد جو اب ذوالفقار جونیئر وغیرہ ہیں، ان کی سیاست میں وہ ایمرج نہیں ہو سکے یا اپنا کوئی فٹ پرنٹ نہیں چھوڑ سکے، مقام نہیں بنا سکے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں، لیکن سب سے طاقتور عامل اور فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ننھیال جو ہیں وہ گم شدہ ہیں. لہذا بلاول صاحب اگر پاکستان کی خواتین کو رول ماڈل بے نظیر کا دینا چاہتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو پاکستانی عورت یا مشرقی معاشرے میں جو بنیادی یونٹ ہے سوسائٹی کا وہ خاندان ہے، اور خاندان میں بنیادی پیوٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا کور جو ہے وہ عورت ہے. لہذا اس حوالے سے بے نظیر کا رول اڈاپٹ کرنا کوئی ایسا یعنی کوئی خرابی والا کام نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ایک مشرقی روایت کے مطابق والدین جو اویلیبل ہیں، آپ کے کسٹوڈین ہیں، ان کی تلاش اور ان کے انیشیٹو پر ان کی اجازت سے شادی کا پھر ہر یعنی ایڈورس حالات کے باوجود برقرار رہنا، لوگوں کی طاقتور لوگوں کی خواہشات کے برعکس اس کو کامیاب کرنا، اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا کی، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ جو موجودہ عورت مارچ کی منتظمین ہیں یا ان کا جو حقیقی ایجنڈا ہے، اس حوالے سے بالکل بے نظیر بھٹو کی زندگی، خاص طور پر ازدواجی اور خاندانی زندگی جو ہے وہ اس عورت مارچ سے میچ نہیں کرتی. اس لیے بلاول بھٹو صاحب اگر ان کو ماڈل یہ دینا چاہیں تو دیکھ لیں، دیکھتے ہیں کتنی وہ عورتیں ایکسیپٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح اگر وہ یہ چاہتے ہیں دوسرا کہ عورت کے یعنی حالت زار کو اگر کہیں ہے تو اس کو اپ لفٹ کرنا، تو میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت اندرون سندھ ہے. اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کم و بیش براہ راست 25 سال کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی پہلے بھٹو صاحب کا 6 سالہ دور ہے، اس کے بعد بے نظیر کے 2 ادوار ہیں،
اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا یعنی پروونشل حد تک یہ تیسری حکومت ہے، یعنی 2008 سے 13 سے 18 اور اس کے بعد اب، یعنی گویا سب سے زیادہ اگر کسی ایک گروپ نے، ایک پارٹی نے، یا سو ٹو سے آپ یہ کہہ لیں ایک خاندان نے حکومت کی ہے تو وہ اور اس میں سب سے فیصلہ کن کردار بہرحال اندرون سندھ کے ووٹرز ہی کا ہے کہ پیپلز پارٹی اب تک موجود ہے اور بلاول صاحب اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں یا لیڈر بننے کے پروسیس میں، تو لہذا وہاں پر عورتوں کی حالت زار پر مہربانی فرمائیں۔ وہاں پر یہی جو پیپلز پارٹی کے بہت بڑے کردار ہیں، اب کس کس مخدوم کا اور کس کس پیر کا اور کس کس بڑے زمیندار اور وڈیرے کا نام لیں، سب کہ ہاں زیادہ تر، یعنی اکا دکا ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، وہاں پر اب بھی قرآن سے شادی کا رواج موجود ہے، تو یہ وہاں پر رواج ختم کریں اور اپنی پارٹی میں اس طرح کی، یعنی کسی ایک عورت کا آگے آ جانا ایک رائلٹی کی صورت میں، یہ تو صدیوں سے ہے، یہ دیکھیں یہ تو قبل از مسیح کے دور سے موجود ہے سلسلہ، یعنی بالکل قدیم دنیا میں جب ریکارڈڈ ہسٹری نہیں تھی تب بھی خواتین بعض اوقات بعض ٹرائبز میں وہ بڑا حاکمانہ کردار ادا کرتی تھیں اور اکا دکا ہمیشہ رہی ہیں، اس سے کوئی جنرل حالات پر فرق نہیں پڑتا۔ بے نظیر صاحبہ کی قیادت سے کہ وہ پیپلز پارٹی کی رہنما تھیں اور ظاہر پاکستان کی وزیر اعظم بنی، تو اس حوالے سے ان کا اوپر آ جانا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان خاص طور پر اندرون سندھ کی عورت جو ہے اس کو بڑا اچھے حالات ملے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بلاول بھٹو صاحب کو ٹھیک ہے جگت بازی اور مکالمہ آرائی اپنی جگہ اس کی آج کل کی سیاست میں ضرورت ہے، لیکن وہ اندرون سندھ کی عورتوں کی حالت زار پر رحم فرمائیں کہ وہاں پر وہ رحم فرما سکتے ہیں، باقی چلو ملک تو ان کی گرفت میں ہے نہیں، اس لیے وہ عورت مارچ سے زیادہ وہاں پر فوکس کریں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو مزدور لوگ ہیں وہی ان کی طاقت ہیں، تو ان مزدوروں پر بھی رحم کریں۔ جب یعنی اگین وہی کہ جو سندھ ہے وہاں پر تو ان کے پاس کوئی خاص ایکسکیوز نہیں ہے نا، لیکن وہاں پر ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ جو بندہ مزدور کے اوقات تنگ ہیں وہ انہی علاقوں میں ہے جہاں پر وہ ہیں۔ یعنی جس طرح نون لیگ پر ظاہر ہے کچھ ایک پولیٹیکل ڈائجیشن کے لیے اور مکالمہ بازی اور فکر بازی کے لیے یہ چھوڑی بات جاتی ہے کہ لاہور میں دیکھیں جی سارے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ الزام بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی پر بھی آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی کہے کہ سارا بجٹ اندرون سندھ لگا دیا اور اندرون سندھ جو ہے اب لاہور کے برابر آ گیا ہے یا کسی اور شہر کے برابر آ گیا ہے، لیکن یہ الزام بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ این خیالست تو محالست و جنون کہ کام کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جگت بازی بہرحال سیکھی جا رہی ہے۔ اور پھر شیخ رشید صاحب کا یہ مشورہ کہ وہ آپ کو جیسے عرض کیا ہے کہ وہ تو یعنی چیف جگت باز ہیں، ویسے اس حکومت میں ایک سے ایک بڑھ کر جگت باز ہے، لیکن خاص طور پر شیخ صاحب تو چیف جگت باز ہیں بلکہ جگت بازوں کے استاد الاساتذہ ہیں، اور پھر جو آل سامری ہیں جو سومناتھ ہیں ان کے چیف پجاری جی تو ان کا مشورہ مان لیں اور عورت مارچ کی قیادت فرمائیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں ان سے پوچھ لیں کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ عورت کے حقوق یہ بھی منافی ہے کہ بلاول کیوں اس کی قیادت فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئیں تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں اور ہم سے بات کریں۔ خدا حافظ۔